کہ نبی نے فرمایا ہر چیز کو ایک صاف کرنے والی اور اس کی میل کچیل دور کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے، اور دلوں کی صفائی کس چیز سے ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے ذکر دوا ہے، شریعت کے اعمال غذا ہیں اور ذکر کیا ہے؟ دوا ہے۔ دوا کس وقت کون کتنی کیسے کھائے یہ صاحب فن ہی بتا سکتا ہے۔ کتابوں سے دیکھ کر اپنے لیے دوا بھی تجویز نہ کرو، اور اناڑی آدمی سے دوا بھی مت لو۔ اناڑی آدمی سے دوا بھی مت لو، کیونکہ جنہیں میراث میں مسند ارشاد آئی ہوئی ہو نا، یہ اناڑی ہے۔ اناڑی سے دوا لینا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ نہ لے، اس سے بہتر ہے کہ نہ لے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر تربیت کے فن کو جانتا ہو اسی کے ساتھ اصلاحی تعلق جوڑا جائے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے شیخ کو صرف محق ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو محقق ہونا بھی ضروری ہے۔ شیخ کا محقق ہونا بھی ضروری ہے۔ دیکھو بھائی، محکمہ صحت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر، ہاں، ایک اسپتال میں ڈاکٹر ایک ہے، ساتھ جو ہیں وہ سارے محکمہ صحت کے ساتھ کیا ہیں؟ جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ اس میں ممد اور معاون تو بن سکتے ہیں، علاج ڈاکٹر ہی نے کرنا ہے، علاج ڈاکٹر ہی نے کرنا ہے۔ اس لیے حضرت کے ہاں دو اصطلاحیں ہوتی تھیں، یہ میں نے باقی صوفیاء کے ہاں نہیں دیکھی۔ ایک حضرت کے ہاں مجاز صحبت ہوتے تھے، اور ایک حضرت کے ہاں مجاز بیعت ہوتے تھے۔ جو محق ہوتے تھے اور ان کے اندر دوسروں کو چلانے کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی، حضرت ان کو مجاز صحبت بنا لیتے تھے کہ بھئی جہاں کہیں ذکر کی مجالس کے حلقے قائم ہیں آپ ان کی نگرانی تو کرتے رہیں، لیکن دوسرے کو کتنا ذکر کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کون سی چیز کرنی ہے کون سی نہیں، کیونکہ بعض سے ذکر چھڑانا بھی پڑتا ہے۔ یہاں یہ بہت سے تھے، بڑی لمبی لمبی تسبیحاں تھیں اور ان کے اندر تقوی کا تکبر۔ ایک اور آیا اپنے سے مجذوب بنائے اور وہ کونے میں بیٹھ گیا، جی مجھے کوئی وظیفہ بتائے۔ میں نے کہا سارے وظیفے چھوڑو، آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ آئندہ بازار جاؤ اور 10 آدمیوں کو ملو مسکرا کر اور اس کو کہو السلام علیکم۔ تیرا یہ وظیفہ ہے، کیونکہ تکبر کو دور کرنے کا آسان وظیفہ اللہ کے نبی نے دوسروں کو سلام کرنا بتلایا، اور جو دوسروں کو سلام کرنے کی امید میں بیٹھا ہوا ہو نا، یہ اس کے دل کے اندر تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ تو میں نے اس کو اب عام آدمی کیا سمجھے کہ بھئی دیکھو اللہ اللہ کرنا چھڑا کر بازار میں بھیج دیا، اور بازار میں جا کر وہ دیکھیں یہ اللہ اللہ کہنا، لیکن اس کے اندر یہ دوا ری ایکشن پیدا کر رہی ہے، اس کے اندر خرابی پیدا کر رہی ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ کس کو کس وقت کون سی دوا دی جائے یہ صاحب فن ہی سمجھ سکتا ہے۔ صاحب فن اگر صحت کے اعتبار سے تھوڑا بیمار بھی ہے اس کا نسخہ لے لو۔ صاحب فن صحت کے اعتبار سے تھوڑا بیمار بھی ہے نا، اس کا نسخہ لے لو۔ غیر صاحب فن ہے، صحت مند ہے، تو اس کا نسخہ نہیں لینا، اس کا نسخہ نہیں لینا، کیونکہ یہ نسخہ تمہیں برباد کر دے گا۔ اور صاحب فن اگر بیمار بھی ہے اس کا نسخہ لے لو، کیونکہ اس کی بیماری تمہاری صحت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور اگر صاحب فن جو ہے وہ اپنے فن میں ماہر نہیں ہے، اس سے نسخہ نہیں لینا، کیونکہ اس کی صحت آپ کو صحت مند بنا نہیں سکتی، اور اناڑی کا نسخہ تمہیں برباد کر دے گا۔ اس لیے ہر آدمی اصلاحی تعلق کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ پہلے تحقیق کرو، پہلے کیا کرو؟ تحقیق کرو۔ یہ دماغ اللہ نے اسی لیے دیا ہے، حق و باطل میں تمیز کرو، پہلے تحقیق کرو اور پھر نباہ کرو۔ پہلے کیا کرو؟ تحقیق کرو پھر نباہ کرو۔ ہاں، تو پھر دیکھو منزل قریب ہوتی جائے گی۔ اور اس میں یہ ذکر بھی بطور دوا کیا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہمارے دل کا تزکیہ ہو جائے۔ یہ مجلس ذکر کے لیے ہے، ذکر باطن کی اصلاح کے لیے ہے۔ اور باطن کی اصلاح کا کیا مطلب؟ کہ ہمارے دل میں اللہ پاک کی ذات عالیہ کا یقین، طلب اور محبت یہ اللہ کے غیر سے غالب ہو جائے۔ جب تک یہ غالب نہیں ہوئی ہے تو ہمارا دل بیمار ہے۔
इसके लिए ज़िक्र को बतौर दवा इस्तेमाल करना है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम।